السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کی سرزمین پر موجود تھے، جب دیکھے کہ پورے نوجوان شہید ہو چکے ہیں، اب جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیکھتے ہیں خیمے کی طرف، اب ان کے علاوہ ان کا ایک بیٹا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، لیکن اس وقت وہ بڑے کمزور تھے، وہ بیمار تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ آتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، ابا جان آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کربلا کی سرزمین پہ چلا جاؤں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بیٹے اگر تو چلا گیا تو پھر میری نسل کیسے آگے بڑھے گی، میری نسل کیسے چلے گی، اسی لیے تم مت جاؤ، تم یہیں رہو۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے جا کے اپنے پھوپھی سے کہنا کہ حضرت امام حسین ابا جان جو ہے وہ امامہ شریف مانگ رہے ہیں، وہ تلوار مانگ رہے ہیں، وہ جبہ طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رونے لگ جاتی ہے، اور آنے کے بعد پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گڑ گڑانے لگتی ہے، کہتی ہے کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو اب ہم لوگوں کا کون سہارا ہوگا، ہم لوگوں کا کون مالک ہوگا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اب میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اسی لیے ہمیں میدان میں چلنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے ذوالجناح، جن کا بہت ہی محترم اور مکرم گھوڑا تھا، اسے آپ لاتے ہیں، اور لانے کے بعد آپ اس پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ حکم دیتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے تو وہ گھوڑا چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی لاڈلی بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کے قدم کو پکڑی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہی، اے ذوالجناح آج تو آگے مت بڑھنا، آج ابا حضور کو میرے سے دور مت کرنا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہیں، اور سمجھانے کے بعد میدان میں چلے جاتے ہیں۔ وہ 57 سال کی ایک بزرگ جو اتنے دنوں سے وہاں پہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، پورے لاش کو اکٹھا کر رہے تھے، پورے لاش کو جمع کر رہے تھے، اتنے تھکے ہوئے تھے، کئی دنوں سے پیاسے تھے، لیکن اسی حالت میں امام رسول کو باندھتے ہیں، اسی حالت میں حضرت امام علی رضی اللہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار حیدری کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں، اور میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یزیدیوں کے لشکروں کے پاس جا کر کے پھر یہ اعلان کرتے ہیں، پھر خطبہ دیتے ہیں، پھر الحمدللہ پڑھ کے حمد و ثنا کر کے پھر کہتے ہیں، اے لوگوں کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک نہیں سنا تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، میں حضرت امام حسین کی محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ کیا تم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک نہیں سنا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بوسہ لیا کرتے تھے؟ کیا وہ تم تمام چیز بھول چکے ہو؟ کیا تم نواسے رسول سے لڑنا چاہتے ہو؟ لیکن ادھر سے ظالم عمر بن سعد تھا، اس نے اپنے لشکروں سے کہا، اے لوگوں تم کیا خطبہ سن رہے ہو، تم اس پر حملہ کرو۔ اور اسی حالت میں خطبے کی عالم میں خطبے کی درمیان میں لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام لوگوں سے لڑنے لگے، اور اسی طرح لڑتے لڑتے ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک 57 سال کا نوجوان جو انسان ایک بڑھاپے تک پہنچ چکا ہو، لیکن اس کے باوجود آخری لمحے تک اسلام کی وہ حقانیت پہ قائم رہے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو ڈٹے رہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ اگر کسی انسان کے گھر میں اگر کسی کا باپ انتقال ہو جاتا ہو، اگر کسی گھر میں کسی کی ماں اگر انتقال ہو جاتی ہے، اگر کسی کے گھر میں کسی کا نوجوان بیٹا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ بے بس
اداس ہو کر کے سالوں تک غم میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن واہ رے اللہ اکبر، آپ قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، جو ہے اپنے گھرانے کے اپنے بچوں کو، اپنے صاحبزادوں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے میدان سے دور کر رہے ہیں، لیکن آخر میں جا کر کے پھر بھی وہ اسلام کی حقانیت کے لیے ان تمام لوگوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد لڑتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو چکا تھا، ان لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر میں مقابلہ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، اتر جانے کے بعد آپ نماز کی تیاری میں رہتے ہیں۔ آپ ایک رکعت بھی مکمل کیے، دوسری رکعت بھی مکمل کیے، تیسری رکعت کے لیے آپ جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں، ادھر سے عمر بن سعد نے اپنے لشکروں کو یہ حکم دیا، تم کیا دیکھ رہے ہو، اتنے جو ہے نوجوان، اس کو تم سنبھال نہیں پا رہے ہو، اس سے اچھا بہترین موقع کیا ہو سکتا ہے، اس سے اچھا جو ہے بہترین ہمیں لمحہ کیا ہو سکتا ہے، جلد کرو اور اسے شہید کر دو، جلد کرو اور اس کو ذبح کر دو۔ اس کے بعد میرے دوستوں، ان میں سے ایک ظالم جس کا نام شمر خولی بتایا گیا ہے، اس نے جو ہے آ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے جو ہے اپنے تلوار سے شہید کر دیا، اور اسی حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جان کو قربان کر دیے، اور آج تک جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی سجدے میں ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکاریں گے اور جب بلائیں گے، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کو سجدے سے مولا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے رسول اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کربلا کی میسج میں آپ یاد رکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ اپنے بیٹے کی شہادت میں آپ رکے، نہ اپنے گھر والوں کی جو ہے شہادت میں آپ رکے، نہ جو ہے 72 جو نوجوان جو شہید ہوئے، نہ اس کی وجہ سے اپنے آپ ہتھیار کو رکھا، بلکہ کس کی وجہ سے رکھا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنے آپ کو جنگ سے روک دیے، اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں تھی بلکہ وہ نماز تھا، جس کی دوسری وجہ نہیں تھی بلکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کا اور اپنے رب کا کیا ہوا فرض جو ہے اس کو نبھانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہتھیار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، اور سب سے پہلے اگر کسی چیز کو وہ اہمیت دیے ہیں، ہمیں سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر اگر ہمیں کوئی میسج دیے ہیں، وہ یہ دیے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی طاقتیں تمہارے پاس کیوں نہ آ جائے، چاہے دنیا کی کوئی مصیبتیں کیوں نہ تمہارے پاس آ جائے، لیکن جب رب کو راضی کرنے کے لیے جب مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آ جائے تو پھر جو ہے تمہیں ہر تمام کام کو چھوڑ کر کے، ہر چیز کو چھوڑ کر کے تمہیں سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے سجدہ کرنا چاہیے۔ یہی میسج میرے دوستو ایک سچا اور پکا حسینی ہونے کا دلیل ہے۔ آپ چاہیں گے صرف 10 دنوں میں یا حسین کریں گے، آپ چاہیں گے صرف 10 دنوں میں اپنے بچوں کو صرف جو ہے ہتھیار پکڑا دیں گے، اور اگر سوچیں گے کہ ہم جو ہے سچے اور پکے حسینی ہیں تو آپ کی یہ خام خیالی ہے، اس لیے کہ آپ کو سچے اور پکا حسینی ہونے کے لیے آپ کو کربلا میں جو چھوڑی گئی میسج ہے آپ کو وہ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ کربلا میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چاہنے والوں کے لیے جو چھوڑے ہیں، آج بھی جو کربلا کی داستان موجود ہے وہاں پر جو ہے جو چھوڑی گئی ہے اسے ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو پکڑیں گے تو یقین رکھیے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے دوستوں خواتین اسلام کے لیے بھی جو ہے کربلا کی سرزمین سے ہمیں میسج ملتی ہے۔ آج جو ہم تمامی لوگ چوراہے پہ جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے ہم کربلا کی سرزمین سے جو میسج چھوڑی گئی تھی اس کو آج ہم تمامی لوگ پکڑے نہیں ہیں، اس کو آج ہم تمامی لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تب ظالموں نے خیموں کی طرف رخ کیا. اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جو ہے خواتین اسلام کے ساتھ خیمے میں موجود تھی. اس وقت ظالموں نے جا کر کے خیموں کو جلایا اور وہاں کی خواتین کے ساتھ بد حرمتی کی, ان کے ساتھ بے حرمتی کی, ان کے دوپٹے کھینچ لیے گئے. لیکن قربان جائیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر, وہ فرماتی ہے اے خواتین اسلام گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ظالموں نے میرا جو ہے ہم تمامی لوگوں کا دوپٹہ ہی کیوں نہ چھینا ہے, لیکن جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بال جیسی نعمت عطا کی ہے. اپنے بالوں کو پیچھے سے آگے کر لو اور ظالموں کے سامنے جو ہے اپنے چہرے کو ظاہر مت کرو, بلکہ جو ہے اس کے سامنے پردے ہو جاؤ. یہ تاریخ ہے میرے دوستو, یہ کربلا کی داستان ہے میرے دوستو, یہ کربلا کا میسج ہے میرے دوستو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچے اور پکے حسینی بنیں گے تو صرف یہ 10 دنوں میں آپ یا حسین کہہ کر کے صرف آپ سچے اور پکے حسینی نہیں ہو پائیں گے, بلکہ آپ کو سچے اور پکے حسینی کے لیے آپ کو کربلا میں چھوڑی گئی جو میسج ہے آپ کو وہ پکڑنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.